نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. صدق اللہ مولانا العظیم. عزیزان محترم اور معزز خواتین و حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق نے ہمیں جمع کیا. جمع برکت کی چیز ہے اور ترقی کی طرف قدم ہے. جمع برکت کی چیز ہے اور ترقی کی طرف قدم ہے. علم الحساب میں، میتھمیٹکس میں، جمع کے برعکس مقابلے میں تفریق کا لفظ آتا ہے. کیا کہتے ہیں؟ جمع و تفریق. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جمع میں کچھ بڑھ جاتا ہے اور تفریق میں کچھ کم ہو جاتا ہے. اور جب یہی بات تصوف اور معرفت میں کرتے ہیں تو اس میں جمع کے مقابلے میں تفریقہ آتا ہے. کیا آتا ہے؟ حساب میں تفریق اور تصوف میں تفریقہ. تو جمع ہر علم میں، ہر فن میں، ہر میدان میں اس میں وعدہ ہی وعدہ ہے. پنجابی کا لفظ ہے نا، کیا؟ وعدہ ہی وعدہ ہے. بہتری ہی بہتری ہے، اضافہ ہی اضافہ ہے، نفع کا سودا ہے. لہذا تنہا رہنا یا جمع ہونا ہماری جو معاشرتی زندگی میں ہے، اس میں بھی اگر خیر پر جمع ہو تو پھر بہتری ہی بہتری. شر پر جمع ہو تو تنہائی سے بھی بدتر ہے. کہ اللہ نے عبادت میں بھی ہمیں جمع ہو کے بات کرنے کی کہی، استعانت میں بھی جمع ہو کر بات کرنے کا کہا، اور طلب ہدایت میں بھی جمع ہو کے بات کرنے کا کہا. تو جمع کی یہ خوبی یہ ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کی کمی اس جمع میں پوری ہوتی رہتی ہے. ایک دوسرے کی کمی جمع میں پوری ہوتی رہتی. تو اللہ رب العزت کا شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے ہمیں خیر پر جمع فرمایا. خیر پر جمع فرمایا. تو ابھی میں جب آیا تو یہ کتاب غنیت الطالبین ہے، جس کے ایک حصے کا ایک موضوع کا درس میں نے سوچا کہ آج کی رات دوں. اور میں نے ابھی آتے ہوئے نکالا کہ کس موضوع کا درس دوں، تو میں نے باب الذکر نکالا. تو باب الذکر میں نے چاہا کہ اس پر تھوڑی بات کرتے ہیں. تو یہ غنیت الطالبین ہے، حضور سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب. اس کا باب المجاہدہ ہے. انہوں نے فرمایا کہ مجاہدہ کی اصل اللہ رب العزت کا یہ فرمان ہے، جس کی آیت کریمہ جو میں نے پڑھی، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. انہوں نے تو آیت کریمہ کوٹ کی، پھر آگے حدیث پاک اور آگے اولیاء کرام کے جو کلمات اور ارشادات ہیں ان کے ذکر پر آ گئے. میں جو اس میں خاص ایک نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں، سمجھیں اس آیت کریمہ کی شرح و تفسیر میں، وہ یہ کہ ارشاد فرمایا جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، ہم
اپنے بہت سے راستے یا سارے کے سارے راستے یعنی کثرت کے ساتھ اپنے راستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ یہاں ابھی جو ایک نقطہ اس کی شرح و تفسیر کے باب میں میرے ذہن میں اور میرے دل میں آیا، ابھی ہی آیا، اسی لمحے جب آیت کریمہ میں نے پڑھی، وہ عرض کرتا ہوں، وہ یہ کہ اس آیت کے دو حصے ہیں۔ ایک ہے والذین جاہدوا فینا، یہ عمل ہے، کوشش ہے، تگ و دو ہے، ریاضت ہے، مجاہدہ ہے۔ لنہدینہم سبلنا، اس حصے میں اس کا صلہ ہے، اس کا نتیجہ ہے، اس کا ذکر ہے۔ جو لوگ ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں ہم یقیناً ان پر اپنے راستے کھول دیتے ہیں، یہ اس کا صلہ اور نتیجہ ان کو ملتا ہے۔ ایک بات بڑی خاص ہے جو نقطہ سمجھنے والا ہے، یہاں یہ نہیں فرمایا والذین جاہدوا لنا، جو لوگ ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں۔ اگر اللہ کے لیے مجاہدہ کریں تو پھر جواب بھی اس طرح ہوتا ہے اس کا صلہ کہ ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ جو ہمارے لیے مجاہدہ کرتے ہیں ہم ان کے لیے اپنے راستے کھول دیتے ہیں۔ یہاں دونوں حصوں میں یہ نہیں فرمایا، فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں۔ اب اس میں مفسرین کرام نے تفسیر کرتے ہوئے یہ بھی بیان کیا کہ فینا اے فی سبیلنا، کہ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایسی تفسیر جیسے محذوف مقرر کر کے پھر فینا کو فی سبیلنا، ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں، ایسا مراد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہرچند کہ مفسرین نے اس کا مفہوم یوں لیا، مگر ایسا مراد لینے کی ضرورت نہیں، یہ تکلف ہوتا ہے۔ ایسی مراد تب لینی چاہیے جب حقیقت جو لفظ الفاظ آئے ہیں ان کا اپنا معنی مبنی بر حقیقت کوئی نہ بنتا ہو یا سمجھ میں نہ آتا ہو، تو پھر ایک نئی مراد وضع کرنی پڑتی ہے کہ یہ اصل معنی اس کا یہ ہے، تو یہ سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرنا بھی ایک شے ہے، اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا بھی ایک چیز ہے، اور اللہ میں مجاہدہ کرنا یہ بھی ایک چیز ہے۔ اب اللہ میں فینا، جو ہمارے اندر مجاہدہ کرتے ہیں، تو یہ اللہ رب العزت کے ساتھ جو تعلق ہے بندے کا، جو تعلق ہے وہ للہ بھی ہے، باللہ بھی ہے، مع اللہ بھی ہے، الاللہ بھی ہے، فی اللہ بھی ہے۔ یعنی بندہ اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو کبھی اس کے تعلق کی نوعیت ہوتی ہے الاللہ، وہ اللہ کی طرف سیر کرتا ہے، سفر کرتا ہے۔ کبھی وہ حالت الاللہ میں ہوتا ہے، کبھی وہ للہ کی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے، کبھی وہ باللہ کی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ سے، کبھی مع اللہ کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کی معیت میں، اللہ کی سنگت میں، کبھی اللہ کی حالت میں ہوتا ہے اللہ پر، اس کے توکل پر، بھروسے پر، کبھی فی اللہ کی حالت میں ہوتا ہے کہ اللہ میں۔ یہ کس میں ہے؟ حضور داتا گنج بخش سیدنا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے کشف المحجوب میں کہ ایک ولیہ عارفہ کاملہ تھی، ولیہ عارفہ
کاملہ۔ میں نے اس سے پوچھا بی بی کدھر سے آئی ہو؟ اس نے کہا من اللہ، اللہ سے، اللہ کی طرف سے آئی ہوں۔ اور پوچھا کہاں جا رہی ہو؟ اس نے کہا اللہ، اللہ کی طرف سے آ رہی ہوں، اللہ کی طرف سے آئی ہوں اور اللہ کی طرف جا رہی ہوں۔ تو اللہ کی طرف سے آنا ایک اور معنی رکھتا ہے، اس کی طرف جانا ایک اور معنی رکھتا ہے۔ تو یہ تعلق کی نوعیتیں ہوتی ہیں۔ صبر میں بھی قسمیں بیان ہوئی ہیں، کیا؟ ایک ہے الصبر للہ، ایک ہے الصبر مع اللہ، ایک ہے الصبر باللہ، ایک الصبر علی اللہ، ایک ہے الصبر فی اللہ۔ اللہ کے لیے صبر کرنا، اللہ پر صبر کرنا، اللہ کے ساتھ صبر کرنا، اللہ کی معیت میں صبر کرنا اور اللہ میں صبر کرنا۔ ہر ایک کے اپنے اپنے مورد، اپنے اپنے مقام، اپنے اپنے احوال ہوتے ہیں۔ تو جاہدوا فینا، جو لوگ ہم میں مجاہدہ کرتے ہیں، تو اس کا معنی بھی ہے اللہ کی رضا میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی قربت میں مجاہدہ کرتے ہیں، اللہ کی ذات میں فنائیت کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اپنی خواہش کو اللہ کی خواہش میں ختم کر دینے کے لیے، اپنی پسند کو اللہ کی پسند میں ختم کر دینے کے لیے، اپنی ترجیحات کو اللہ کی ترجیح میں ختم کر دینے کے لیے، اپنے ہونے کو جاہدوا فینا، اپنے ہونے کو اللہ کے ہونے میں ختم کر دینے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں، اپنے ہونے کو اللہ کے ہونے میں ختم کر دینے کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں۔ تو یہ مجاہدہ ہے جو لوگ اللہ کی ذات میں فنا کے لیے مجاہدہ کرتے ہیں۔ پھر وہ فنا اپنی خواہشات سے بھی ہوتا ہے، اپنی آرزوؤں سے بھی ہوتا ہے، اپنی صفات سے بھی ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے بھی ہوتا ہے، اپنے اخلاق سے بھی فنا ہوتا ہے، یعنی اپنا خلق، اپنا اخلاق فنا کر دیتے ہیں اللہ کے اخلاق میں، اپنی صفات فنا کر دیتے ہیں اللہ کی صفات میں، اور ابتدا ہوتی ہے اپنی چاہتیں، خواہشیں فنا کر دیتے ہیں اللہ کی خواہش میں، اپنی پسند فنا کر دیتے ہیں اللہ کی پسند میں۔ تو یہ لوگ، فرمایا جو لوگ اپنا سب کچھ اللہ کے سب کچھ میں فنا کر دیتے ہیں، اپنا سب کچھ، اپنا ہونا، اپنا چاہنا، اپنا باقی رہنا، اپنا ارادہ کرنا، اپنی طلب کرنا، جب اپنا سب کچھ اللہ میں فنا کر دیتے ہیں تو اللہ پاک نے فرمایا پھر ہم بھی راستے ان کے لیے نہیں کھولتے، ان پر کھول دیتے، سب راستے ان پر کھول دیتے۔ تو ہر راستے سے انہیں کچھ نہ کچھ ملتا ہے، وہ راستے چشمے بن جاتے ہیں، وہ راستے چشمے بن جاتے ہیں، گویا سارے چشمے ان پر کھول دیتے ہیں۔ کئیوں کے لیے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے عصا مارا تھا تو 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے، اور ارشاد فرمایا گیا کہ ہر قبیلہ اپنے اپنے چشمے کو پہچان لے اور اپنے اپنے چشمے سے پیے۔ تو کئی تو ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ایک ایک چشمہ یعنی ایک ایک راستہ مقرر ہو جاتا ہے، وہ اپنے اپنے چشمے سے پیتے ہیں۔ اور یہاں فرمایا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جب کسی کا ہمارے اندر مجاہدہ کامل ہوتا ہے تو ہم ان لوگوں پر اپنے سارے چشمے کھول دیتے ہیں، انہیں اجازت ہوتی ہے کہ وہ ہر چشمے سے حسب ضرورت پئیں، ہر چشمے سے حسب ضرورت پئیں، ہر راستے سے حسب ضرورت لیں۔ یہ راستے ہیں، طرق ہیں، طرائق ہیں، اللہ تک پہنچنے کے واسطے ہیں۔ ہر راستے سے، ہر طریق سے،
ہر واسطے سے، ہر چشمے سے انہیں ان کی ضرورت کے مطابق ملتا ہے، ان پر سارے چشمے، سارے راستے، سارے طریقے ان پر کھول دیے جاتے ہیں، اور فیوزات کے جتنے منابع ہیں وہ سب ان کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، کسی ایک راستے کی بھی ان پر بندش نہیں رہتی۔ اب یہ تو خیر ایک بات تھی جو میں نے ضمناً عرض کی۔ اب اس کے لیے حضور سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شیخ ابو علی الدقاق رحمہ اللہ تعالی ان کا ارشاد نقل فرمایا۔ وہ فرماتے ہیں من زین ظاہرہ بالمجاہدہ حسن اللہ سرائرہ بالمشاہدہ۔ جس شخص نے اپنے ظاہر کو مجاہدے سے مزین کر لیا، یعنی جس نے اپنی زندگی میں مجاہدہ اختیار کیا۔ مجاہدہ اب آپ یوں سمجھ لیں سادہ لفظوں میں، مجاہدہ جیسے میں نے عرض کر دیا اپنی ہر شے اور ہر خواہش کو اللہ میں فنا کر دینے کی کوشش کا نام ہے، حتیٰ کہ اپنی بقا اللہ کی بقا میں فنا کر دینا، اپنی آرزو اللہ میں فنا کر دینا، حتیٰ کہ اپنی مانگنا اللہ کی عطا میں فنا کر دینا۔ لیکن جب ہم مانگتے ہیں تو ہم نے اس کی عطا مانگی تو ہم مانگنے والے ہوئے، ہماری مانگ ہوئی، اس کی عطا ہوئی۔ مجاہدہ اللہ میں مجاہدہ کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مانگ بھی اس کی عطا میں فنا کر دیں۔ تو جب مانگ عطا میں فنا ہو گئی تو جو چاہے عطا کرے، پھر عطا کرے یا نہ کرے۔ بندے نے تو جو اپنی سوچ تھی، چاہت تھی، وہ تو فنا کر دے۔ جب بندہ اللہ میں مجاہدہ کر لے اور اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر دے تو بولیے پھر اس کا کوئی شکوہ باقی زندگی میں رہ سکتا ہے؟ شکوے دوستو اسی چیز کے ہیں کہ وہ چیز ہماری ہے۔ شکوے اسی بات کے ہیں کہ کوئی بات ہماری رہے، اور اگر ہماری بات ہی نہ رہے اور ہماری سب باتیں اللہ کی بات میں ختم ہو جائیں، فنا ہو جائیں، تو شکوہ کس چیز کا؟ دکھ کس چیز کا؟ شکوہ ہوتا ہے توقع کے پورا نہ ہونے سے۔ تو غالب نے کہا تھا جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، جب توقع ہی اٹھ گئی غالب، میں اس میں ترمیم کے ساتھ کہوں گا جب توقع ہی مٹ گئی غالب، جب توقع ہی مٹ، ہم فنا کی معنی لیتے ہیں نا، جب توقع ہی مٹ گئی غالب، کیا کسی کا گلہ کرے کوئی، کیا کسی سے گلہ کرے کوئی۔ پھر گلہ کس چیز کا؟ کس چیز کا گلہ؟ کس سے گلہ؟ کاہے کا گلہ؟ کس کا گلہ؟ تو سارے رولے ختم ہو جاتے ہیں جی، سارے رولے، ساری مصیبتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس لیے اللہ پاک نے جو توجہ دلائی ہوا ہے والذین جاہدوا فینا، ہمارے لیے مجاہدہ کرنے میں، مجاہدہ تو ہوتا ہے مگر سب کچھ مٹتا نہیں ہے۔ ہماری خاطر مجاہدہ کرنے میں نیت صاف ہوتی ہے، کیا؟ طلب خاص ہوتی ہے، مگر طلب مٹتی اور ختم نہیں ہوتی۔ جب اللہ میں مجاہدہ ہوتا ہے تو طلب ہی نہیں رہتی۔ اب کس کو صاف کرنا کس کو نہ کرنا، جب طلب ہی نہ رہی تو پھر ختم ہو گئی بات۔ یہ فرق ہے، اللہ کے لیے مجاہدہ کرنا تو نیت اللہ کے لیے خالص ہو گئی، اللہ کے لیے نیت خالص ہو گئی۔ اور جب اللہ میں مجاہدہ کیا، یہ مشکل بات ہے تو، مگر اجر بھی بڑا ہے اس کا۔ یہی گھاٹی ہے جسے عبور کرنا ہے، یہ نہیں ہو پاتا۔
ہمارے یہی گھاٹی ہے۔ تو جب مجاہدہ اللہ میں کیا ختم۔ احد میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر کفار نے، مشرکین نے جب دوبارہ پلٹ کر حملہ کیا تو پتھروں سے بھی حملہ کیا اور نیزے بھی برسائے، پتھر بھی لگے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان مبارک کے کنارہ بھی ٹوٹا، شہید ہوا دندان مبارک کا ایک حصہ، رخسار مبارک زخمی بھی ہوئے، خون بھی بہا، اور آپ سواری سے نیچے زمین پر تشریف لے آئے۔ زمین پر تو میں آپ کو ہمیشہ کہا کرتا ہوں، جب آپ کیسٹ سنتے ہیں تو صرف سنا نہ کریں، ایک ایک لفظ کو بھی جانچا اور اپنایا کریں۔ میں نے کبھی زندگی میں یہ بات 100 بار کہی ہوگی، یہ کبھی نہیں کہا کہ زمین پر گرے، حضور گرتے نہیں ہیں کبھی، وہ تو گرتوں کو اٹھانے آئے ہیں، زمین پر تشریف لے آئے۔ تو افواہ ہو گئی کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اٹھ کر سب کو آواز دی۔ آپ کے بارے میں افواہ سن کر جب آپ نیچے تشریف لائے اور اوپر سے افواہ ہو گئی کہ شہید ہو گئے، لوگوں نے اس سے معنی اخذ کر لیا، ان کے قدم اکھڑ گئے اور حوصلے ہار گئے، منتشر ہو گئے اور بھاگ گئے۔ ان کا خیال تھا جن کے لیے لڑتے تھے جب وہی نہ رہے، اب کیا لڑنا۔ یہ ایک اور بات تھی، یہ ایک اور بات تھی۔ کوئی کہتا دین کے لیے لڑتے تھے، کوئی کہتا ہے دین کے لیے لڑتے تھے، تو کوئی کہتا ہے دین کن کے لیے تھا اور کن سے تھا، ہم تو حضور کے لیے لڑتے تھے، ہم تو حضور علیہ السلام کے لیے لڑتے تھے۔ فرق آ گیا نا بات کا۔ تو منتشر ہو گئے، بھاگ گئے، حوصلے پست ہو گئے، لڑنے میں مزہ نہ رہا، اور کوئی مطلب، کوئی مقصد، کوئی ہدف، کوئی منزل نہ رہی، منتشر ہو گئے، بھاگ گئے۔ آقا علیہ السلام نے آواز دی، رخسار مبارک زخمی تھے، ارد گرد دیکھا تو سوائے چند جانثاران خلفاء جو صحابہ آقا علیہ السلام کے، ان کے چند گنتی کے چند افراد کے سوا باقی ارد گرد دیکھا تو سب بھاگ چکے تھے۔ یہ ایک بشری تقاضا تھا کہ یکلخت ایسی صورت پیدا ہوئی کہ کسی کو کچھ سوجا نہیں، کسی کو کچھ نہیں سوجا، ان کے لیے قیامت آ گئی، ان کے لیے قیامت آ گئی، اور یوں لگا کہ اب آقا علیہ السلام اگر شہید ہو گئے تو ہم نے تلواریں کس لیے چلانی ہیں، ہم نے تلواریں کس کے لیے چلانی ہیں، اور پھر کرنا کیا ہے، کسی کو مار کے کرنا کیا ہے۔ یہ لوگ تو اس سے صحابہ کرام کی یہ اپنا سوچ کا انداز ہے، وہ ان کی بشری کمزوریاں اور یہ اس کا مفہوم لیتے ہیں، میں اس کے اندر ان کے عشق کی ایک کیفیت لیتا ہوں۔ انہوں نے ہتھیار پھینک دیے، انہوں نے کہا اب کیا لڑنا، کس کے لیے لڑنا، جس کے لیے جیتے تھے، لڑتے تھے، مرتے تھے، جب وہ شہید ہو گئے تو پھر ہم نے کسی کو مار کے کیا کرنا۔ یہ بات اور تھی۔ خیر، آقا علیہ السلام نے انہیں آواز دی، چونکہ اب میدان جنگ تھا، اب خالی عشق سے بات تو نہیں بنتی تھی، عشق کے تصور سے بات تو دشمن سے مقابلہ تھا۔ تو آقا نے فرمایا، آواز دی، اب جب ایسی صورت ہو اور کوئی تنہا رہ جائے سوائے 2-4 جانثاروں کے، باقی سب بھاگ جائیں، منتشر ہو جائے پورا میدان، اور جب میں غفیر سارا چھٹ جائے، ایسی کیفیت میں انسان جب ان کو بلاتا ہے تو بڑے زوردار آواز سے بلاتا ہے کہ واپس آ جاؤ، جو آج واپس نہیں آئے گا جہنم جائے گا، جو آج واپس نہیں آئے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اس طرح کی کوئی سخت وعید سنا کر بلاتا ہے تاکہ ہر کوئی کانپ جائے، ہر کوئی کانپ جائے۔ تو آپ نے فرمایا واپس آ جاؤ، آج جو میرے بلاوے پر واپس آ جائے گا وہ جنت میں جائے گا۔ وعید نہیں کی، نوید کی، وعید نہیں۔ اب یہاں جو بات ہے، یہ تو میں یہاں تک جو بات کر رہا ہوں یہ جاہدو فینا سے پہلے کی بات ہے۔ ہر ایک کا اللہ میں مجاہدہ اس کے مقام اور مرتبے کے مطابق ہے۔ ہم بھئی اپنے مقام کے مطابق دال دلیا کریں گے، اونچے لوگ اور اونچے مقام کے، ان کا فینا
ان کے حال کے مطابق ہوگا، اور بڑوں کا فینا ان کے حال کے مطابق ہوگا، پھر نبیوں کا فینا ان کے حال کے مطابق ہوگا، اور نبیوں کے امام کا فینا ان کے حال کے مطابق ہوگا۔ یہ جو فرمایا آج جو پلٹ آئے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، یہ حضور علیہ السلام کا اصل اخلاق تھا۔ اپنے مقام و مرتبہ پر فینا کا سفر مکمل کرنے سے پہلے، اپنے مقام و مرتبہ پر جو سفر حضور کا تھا، فینا کا، جاہدو فینا کا، آقا کا جو سفر تھا، ابھی اس سفر کی تکمیل سے پہلے جہاں پر آقا کھڑے تھے وہ درجہ اخلاق کا یہ تھا کہ فرما کہ پتھر لگے ہیں، نیزے لگے ہیں، رخسار زخمی ہیں، شہادت کی افواہ گرم ہے، اور عین امتحان کے وقت میں اٹھ کے دیکھا ہے تو دائیں بائیں کوئی نہیں۔ سبب جو بھی بنا تھا، میں نے تو وہ سبب تو الگ سے سمجھا دیا نا کہ وہ کیفیت کچھ اور تھی، مگر میدان جنگ میں جو بیتا تو ارد گرد دشمنوں کا نرغہ تھا، اور چند جانثار آقا کے ارد گرد حضور کی حفاظت کی کھڑے تھے، اور وہ جو لشکر تھا سینکڑوں کا، ان میں کوئی شخص نہ تھا۔ اس کیفیت میں مقام اور محل غضب اور غصے کا تھا، محل جلال کا تھا، خدا کا خوف کرو، کیوں جہنم کی طرف جا رہے ہو، یعنی محل اور مقام موقع یہ کہتا ہے کہ ایسے کلمات ادا ہو سکتے، کیے جاتے، جو پلٹ کے نہیں آئے گا ادھی قدموں آ جائے وہ جہنم میں جائے گا، مجھے چھوڑ کے جا رہے ہو اس حال میں، موقع محل ایسے کلام کا مقتضی تھا، مگر نہیں۔ حضور کا اپنا یہ اخلاق کا فرق بتا رہا ہوں، کیا اخلاق کا فرق، اس درجہ اس مقام پر انتہائی نازک حالت میں، جب اس سے بڑی کہ جب جان کو خطرہ، سارے لوگ دائیں بائیں منتشر ہو گئے، نیزے لگ رہے ہیں رخسار پاک پر، پتھر لگ رہے ہیں، سواری سے نیچے تشریف لے آئے ہیں، چند جانثار بچے ہیں، سینکڑوں کافروں کا مقابلہ وہ کر نہیں سکتے، اور کفار دوبارہ حملہ کر کے چھا گئے ہیں میدان پر۔ اس کیفیت میں جب لوگ بھاگ گئے ہوں تو ایسی باتیں کی جاتی جی، وہ ایک رد عمل ہوتا ہے، فطری رد عمل ہوتا ہے، فطری رد عمل، غصہ ہوتا ہے۔ مقام جلال کا، غضب کا تھا، مگر جب حضور علیہ السلام اس مقام پر اس لمحے میں بولے تو اس کلام میں بھی حضور کے غضب نہیں ٹپکا، رحمت ٹپکی۔ یہ میں تصوف سمجھا رہا ہوں، یہ تفسیر جو کر رہا ہوں یہ بھی تصوف کی تفسیر ہے، یہ کتابوں میں تفسیروں میں نہیں ملتی یہ تفسیریں، یہ علم کی تفسیر نہیں ہے، علمی تفسیر نہیں ہے، اشاری تفسیر ہے، معرفت کی تفسیر ہے۔ تو یہ تصوف سمجھا رہا ہوں، آقا علیہ السلام تصوف سمجھا رہے ہیں ہمیں، عین اس مقام پر جب مطابق حال یہ کلام ہوتا کہ پلٹ آؤ جو نہیں آئے گا دوزخی ہو جائے گا، عین مطابق حال ہوتا یہ کلام، مگر عین اس مقام پر بھی آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے بہتے خون کے ساتھ بھی جو کلام صادر ہوا، اس وقت دیکھیے بندہ لمبا چوڑا ارادہ بھی نہیں کرتا ایسی سچویشن میں، کوئی پلاننگ بھی نہیں کرتا کہ کیا کہہ رہا ہوں، ایک فطری رد عمل میں کلام صادر ہو جاتا ہے۔ وہ جو رد عمل میں غیر ارادی طور پر جو زبان سے نکل گیا وہ بھی یہ تھا کہ کلام رحمت تھا، کلام لعنت اور کلام زحمت نہ تھا۔ انہیں محروم کرنے کی بات نہیں کی، پھر بھی دینے کی بات کی، دوزخ نہیں سنائی، نوید سنائی۔ اللہ دوزخ سناتا ہے، مگر اس موقع سے بہتر موقع دوزخ سنانے کا اور کیا تھا، مگر اس موقع پر بھی دوزخ نہیں سنائی، فرمایا پلٹ آؤ، آج جو آ جائے گا اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یعنی یہ آقا علیہ السلام کا ذاتی خلق تھا، فینا، اس میں فنا ہو جانے کا سفر جو حضور کے مقام و مرتبہ کے مطابق اور حسب حال تھا، اس کی تکمیل سے پہلے یہ ذاتی خلق کا مقام تھا۔ تو اب
جیسے استاد اپنے ہر شاگرد کی تربیت کر کے تو تکمیل کی طرف لے جاتا ہے، والدین اولاد کی تربیت کر کے تکمیل کی طرف لے جاتے ہیں، تو شیخ اور مرشد، قائد، رہبر، وہ بھی اپنے پیروکاروں کی، مریدوں کی، متوسلین کی، طالبین کی تربیت کر کے تکمیل کی طرف لے جاتا ہے۔ ہر مرشد، ہر رہنما تکمیل کے لیے تربیت کرتا ہے۔ تو آقا علیہ السلام کا مرشد اللہ ہے، حضور ساری کائنات کے مرشد ہیں، حضور کا مرشد اللہ ہے۔ آپ سمجھ گئے نا؟ حضور مرشد انبیاء بھی ہیں، مرشد صحابہ بھی ہیں، مرشد اولیاء بھی ہیں، مرشد امت بھی ہیں، مرشد انسانیت بھی ہیں، اور مرشد کائنات بھی ہیں۔ اور حضور علیہ السلام کا مرشد اللہ ہے۔ تو اللہ حضور کی تربیت کرتا ہے کہ حضور کی تربیت کے ذریعے حضور کو اس کمال پر لے جاتا ہے اور پہنچانے کے لیے عمل، تربیت، رہنمائی کا جاری رکھتا ہے، جو حضور کے مقام و مرتبہ میں کمال کا درجہ مقرر ہے۔ تو اللہ پاک نے جب یہ کلام صادر ہو گیا کہ جو پلٹ آئے گا اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں، اور پھر آقا علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ اس قوم کا کیا ہوگا، ان کو متوجہ کیا بعد ازاں، دوزخ نہیں فرمائی، اس قوم کا کیا ہوگا جیسے اپنے پیغمبر کو زخمی کر دیا۔ اس موقع پر اللہ رب العزت نے فرمایا، اے حبیب اب میں والذین جاہدوا فینا کے ساتھ اس واقعہ کو جوڑ رہا ہوں۔ اس مقام پر اللہ پاک نے فرمایا، میرے حبیب لیس لک من الامر شیء، آپ یہاں کچھ بھی نہ کہیں، یہ معاملہ آپ کا ہے ہی نہیں، آپ کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو میرا معاملہ ہے۔ لیس لک، رخسار آقا کا زخمی ہو چکا ہے، دانت حضور کے شہید ہو چکے ہیں، چھوڑ کے آقا علیہ السلام کو میدان میں لشکر منتشر ہو گیا ہے، پریشانی اس لمحے آقا کو لاحق ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں لیس لک من الامر شیء، آپ کچھ بھی نہ کہیں اور کچھ صادر نہ فرمائیں، آپ کا معاملہ ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ آپ کا سفر فینا ہے، آپ کا سفر ہمارے اندر سب کچھ فنا کر دینا ہے، ہمارے اندر فنا کر دینا ہے، ہم جانیں ہمارا کام جانیں۔ تو آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ پر جو بوجھ تھا، وہ بوجھ بھی رفع ہو گیا، وہ بوجھ بھی رفع ہو گیا۔ تو مقصود سمجھانا یہ تھا کہ اس طرح خلق میں فنا ہو جاتا ہے۔ وہ حضور کا خلق تھا، اور جب اللہ نے فرمایا آپ کا نہیں ہمارا معاملہ ہے، تو مطلب ہے کہ نہیں، آپ ہمارے خلق میں آ جائیں، اپنا خلق چھوڑ دیں اور ہمارے خلق میں آ جائیں۔ اور پھر وہ وقت آیا جب حضور سارے کے سارے اپنے خلق سے نکل گئے اور اللہ کے خلق میں آ گئے، اللہ کے خلق، اخلاق، اپنے خلق سے نکل گئے۔ فَاخْلَعْنَا عَلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، اے موسیٰ فخلا، اتار دے اپنے جوتے۔ کسی سے صرف جوتے اتروائے ہیں، حضور سے خلق کا سارا لباس اتروا دیا ہے۔ انہیں فرمایا صرف اپنے جوتے اتار دے، صرف اپنے جوتے اتار دے۔ فَإِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى، مقدس وادی میں آ گیا ہے تو کیا کروں، بس اپنے جوتے اتار دے۔ تو جتنا ان کے حصے میں تھا ان سے جوتے اتروا دیے، حضور سے خلق کا سارا لباس اتروا دیا اور اپنی صفات کا سارا لباس اتار دیا۔ ان کو فرمایا جوتے اتار دے، ادھر فرمایا اپنے خلق کا لباس اتار دے، اپنی صفات کا لباس اتار دے، اپنے خلق سے بھی نکل جا، اپنے صفات کے لباس سے بھی نکل جا۔ اور پھر آقا باری تعالیٰ، اور پھر کس سے نکلوں، فرمایا حتیٰ کہ حبیب لیس لک من الامر شیء، اپنے آپ سے بھی نکل جا، اپنے آپ سے بھی نکل جا اور ہم میں ہو جا۔ وہ اتنا امر تو ہر بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے، تو وہ جو عام آپ کے میرے ہاتھ میں جتنا کچھ امر ہے وہ بھی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، امر کی کوئی شے آپ کے نہیں ہے۔ تو کیا اتنی بھی نفی ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو حضور کی تو
امر کی ہر شے کی نفی کر دی ہے، تو کس لیے کی ہے؟ نقص کے لیے نہیں کی، تفریق کے لیے نہیں کی، جمع کرنے کے لیے کی، کم کرنے کے لیے نہیں کی، مصطفیٰ کو حبیب کو بڑھانے کے لیے کی۔ تو یہ لیس لک من الامر شیء سبسٹریکشن نہیں ہے، ایڈیشن ہے، تفریق نہیں ہے، جمع ہے۔ اپنے آپ سے نکل جا، اپنے امر سے نکل جا، اپنی صفات سے نکل جا، اپنے اخلاق سے نکل جا، اپنے خیال سے نکل جا، اپنی سوچنے سے نکل جا، نکل جا اور پھر جمع ہو جا، ہمارے ساتھ جمع ہو جا۔ کیا؟ ہمارے ساتھ جمع ہو جا۔ تو اللہ پاک نے جب حضور کے سارا خلق اپنا نہ رہا اور صفات اپنی نہ رہیں اور حضور کا خلق بدل گیا اللہ کے خلق سے، صفات اللہ کی صفات سے، پھر حضور اپنی ذات اقدس سے نکل گئے اور ذات حق میں فنا ہو گئے، تو اس مقام پر پھر اللہ پاک نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، محبوب اب آپ خلق عظیم پر فائز ہو گئے، اب آپ خلق عظیم پر فائز ہو گئے ہیں، ورنہ خالق ہو کیا تو مخلوق کے خلق کو عظیم کہے۔ عظیم سنیے، کوئی اس کو عظیم کہتا ہے کہ جو اتنی مقام پر فائز ہو جہاں تک کہنے والے کی اپنی رسائی نہ ہو، تب وہ اس کے لیے عظیم ہوتا ہے۔ مگر ایک چیز، میرے جو دولت مجھے میسر ہے اگر دوسرے کی دولت اس سے کم ہے تو میں اتنا تو کہہ دوں گا کہ اللہ نے اس کو بہت دیا ہے، اچھا نوازا ہے، پر میں اس کو عظیم نہیں کہوں گا، کیونکہ میں خود اس سے زیادہ رکھتا ہوں، اونچے پہ بیٹھا ہوں۔ آپ کے پاس اگر کوئی زیادہ اللہ کی نعمت ہے، دوسرے کی نعمت آپ کی نعمت سے کم ہے، آپ اس کی تعریف کریں گے، اس پر اللہ کا بڑا کرم ہے، سب کچھ کہیں گے، مگر ایسی عظیم نہیں کریں گے۔ عظیم نہیں، عظیم اس کو کہتے ہیں کہ جو کہنے والے کی رسائی سے اونچا ہو، وہ عظیم ہوتا ہے۔ تو اللہ کی رسائی سے معاذ اللہ کون اونچا ہے؟ وہ رب ہو کر جب حضور کے خلق کو خلق عظیم کہہ رہا ہے۔ اور یاد رکھیں پورے قرآن مجید میں اللہ پاک نے انبیاء کے خلق بیان کیے ہیں، کسی اور نبی کے خلق کو اللہ نے عظیم نہیں کہا، پورے قرآن مجید میں نہیں کہا، ان کے خلق بیان کیے ہیں، ان کے خلق بیان کیے ہیں۔ انہ کان عبدا شکورا، وہ شکر کرنے والا بندہ تھا، وہ صبر کرنے والا بندہ تھا، وہ ہماری طرف رجوع کرنے والا بندہ تھا، وہ بڑی توبہ کرنے والا بندہ تھا، وہ بڑی گریہ و زاری کرنے والا بندہ تھا، وہ رونے والا بندہ تھا، ہم سے معافی مانگنے والا بندہ تھا، وہ بہت ڈرنے والا بندہ تھا، نیک اعمال کرنے والا بندہ تھا، ہم سے ہماری عطا رحمت کی امید رکھنے والا بندہ تھا۔ جس پیغمبر نبی کا بھی خلق اللہ نے بیان کیا اس طرح کیا، اور آقا علیہ السلام کا جب بیان کیا تو فرمایا انک لعلی خلق عظیم۔ اور پھر جو بات بڑی قابل توجہ ہے وہ یہ نہیں فرمایا کہ انک بالخلق العظیم، کہ آپ خلق عظیم کے ساتھ ہیں، فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائز ہیں۔ اور جو اعلیٰ ہوتا ہے، کیا جو اعلیٰ ہوتا ہے جس پر ہوتا ہے وہ اس سے بلند ہوتا ہے، اس کے اندر نہیں ہوتا۔ یعنی میں چھت پر ہوں تو میں کمرے میں نہیں ہوں، چھت سے باہر اونچا ہوں۔ جب کہا جاتا ہے نا کہ میں چھت پر ہوں تو اس کا مطلب میں چھت سے اوپر ہوں، نیچے نہیں ہوں۔ اور اس میں جو لعلی کہتے ایک معنی تو یہ ہوتا ہے، دوسرا لعلی علو کا جو معنی آتا ہے، علو کا ایک تو اس سے فائق اور خارج ہونے کے لیے ہوتا ہے، دوسرا علو کا معنی قادر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ کیا؟
تو جب لعلا آئے گا یا تو اس سے بلند تر اور خارج ہونے کے لیے آئے گا کہ اس سے اونچا ہے، یا آئے گا کہ آپ اس پر قادر اور متصرف ہیں۔ انکا لعلا خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر فائق، فائز، فائق، قادر اور متصرف ہیں۔ ہم نے خلق عظیم پر آپ کو فائق و متصرف کر دیا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ آپ کا خلق عظیم ہے، کہ آپ کا خلق عظیم ہے، یہ نہیں فرمایا۔ فرمایا آپ خلق عظیم پر فائز ہیں، اس پر فائق ہیں۔ کیوں؟ اس پر قادر و متصرف ہیں۔ اب اس کو ایک تو اب بات عظیم سے آگے بڑھ گئی نا، پہلے تھا کہ عظیم نہیں کہہ سکتے، اب جس خلق کو عظیم کہا، حضور کو خلق عظیم پر، خلق عظیم کے برابر نہیں رکھا، حضور کو خلق عظیم کے اوپر قادر بنا دیا، فائق بنا دیا، متصرف بنا دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب، ہم نے چونکہ آپ کو اپنے اور مخلوق کے خلق سے نکال لیا ہے، تو پھر کہاں ہیں؟ اب آپ اس قادر کے خلق پر ہیں، اس قادر کے خلق میں ہیں جو قادر ہے، ہر خلق کا قادر ہے، تو ہر اس پر اس آپ کا خلق عظیم ہے، اور آپ پھر اس پر قادر اور متصرف ہیں۔ گویا ہم نے آپ کو اپنے آپ سے اس لیے نکال لیا کہ اب ہم آپ کو اس مقام پر لے آئے ہیں کہ جہاں خلق بھی آپ کے تابع ہے، خلق بھی آپ کے، اور وہ تابع ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تابع ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر مجھے میرے مقام کو ناپیں گے اور تولیں گے یا اسیس کریں گے تو میرے اخلاق دیکھیں گے کہ اس میں یہ چیز ہے، یہ اچھی چیزیں ہیں، ہاں بھئی اچھا آدمی ہے، اس میں یہ ہے کمزوری کی چیزیں ہیں، ہاں بھئی کمزور آدمی ہے، یہ برائی ہے اس کے اندر، برا آدمی ہے اس کے اندر، یہ اچھائی ہے، اچھا آدمی ہے۔ تو بولیے جب آپ تعین کریں گے تو مجھ میں میرے اور جو میری اچھائیاں برائیاں، ان دونوں میں مستقل کون ہوا اور عارضی کون ہوا؟ مستقل وہ خلق ہے جس میں اچھا اخلاق ہے، وہ بندہ اچھا ہے، جس میں برا اخلاق ہے وہ بندہ برا ہے۔ تو گویا بندہ اخلاق کے تابع ہے، بندہ اخلاق کے تابع ہے۔ اگر اچھا خلق رکھے گا، اس کے اندر سچ بولتا ہے، سخاوت کرتا ہے، رحم کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، نیکی کرتا ہے، بھلائی کرتا ہے، لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے اعمال نے اس کو اچھا بنا دیا، اچھے اخلاق نے اسے اچھا بنا دیا، اچھی صفتوں نے اسے اچھا بنا دیا، اچھی خوبیوں نے اسے اچھا بنا دیا۔ آپ سمجھ گئے؟ اور اگر بری خوبیاں ہیں تو اسے آپ برا کہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ اس کی ذات خلق کے تابع ہے۔ تو اصل اور فائق چیز اخلاق ہے۔ اگر وہ اچھے اخلاق پر چل رہا ہے تو اچھا ہے، برے اخلاق پہ چل رہا ہے تو برا ہے۔ گویا ساری انسانیت کے لیے اخلاق اونچا ہے، اور جس بندے کو آپ اچھا برا کہنا چاہتے ہیں وہ خلق سے نیچے ہے۔ فرمایا محبوب ساری کائنات میں بسنے والوں کا قاعدہ یہ ہے کہ خلق اوپر بندہ نیچے، تاکہ خلق سے اس کا مقام متعین ہو۔ جب تیری بارگاہ آئے اب سارا خلق نیچے، تو اوپر ہے۔ اور میں اچھائیاں زیادہ ہو تو بندہ اچھا کہلائے گا، برائیاں زیادہ ہوں تو بندہ برا کہلائے گا، مگر اچھائی کو اچھائی قرار دینے کا بھی تو کوئی پیمانہ ہو، برائی کو برائی کہنے کا بھی تو کوئی پیمانہ ہو۔ یہ کہاں سے آ گئی کہ یہ اچھائی ہے، یہ برائی ہے، یہ اخلاق حسنہ ہے، یہ اخلاق سیئہ ہے، یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے؟ اس کا تعین کون کرے گا؟ اس کا تعین بھی تو کرنے کے لیے کوئی پیمانہ ہو۔ بندے کے تعین کا پیمانہ تو اخلاق ہوا، اور اخلاق کے اچھے برے ہونے کا بھی تو تعین ہونا چاہیے۔ تو محبوب اوروں کا تعین اخلاق دیکھ کر کرتے ہیں، اور اخلاق خود کیا ہے اس کا تعین تیرا چہرہ دیکھ کے کرتے ہیں۔ اب
تو چونکہ خلق عظیم پر فائز ہے، اب درجہ یہ ہے کہ اخلاق تیرے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے لے لیں، آقا مجھے لے لیں۔ اچھی صفتیں، خلق، عادتیں، خصائل حضور کے در پر ہاتھ جوڑے کھڑے ہیں، سچائی ہاتھ جوڑے کھڑی ہے۔ اگر اس سچائی کو حضور لے لے تو سچائی ہے، حضور چھوڑ دے تو برائی ہے۔ نیکی خدا کی قسم، نیکی خود نیکی نہیں بنی، اس لیے بنی کہ نیکی کو حضور نے پسند کر لیا۔ جسے پسند کر لیا وہ نیکی ہو گئی، جسے ناپسند کر کے چھوڑ دیا وہ بدی ہو گئی۔ جسے آقا نے اپنی طبیعت میں اپنا لیا وہ خلق حسنہ ہو گیا، جس کو میرے آقا کی طبیعت نے نہ چاہا وہ خلق سیئہ ہو گیا۔ تو جس کو حضور نے چن لیا وہ حسنہ ہے، جس کو چھوڑ دیا وہ سیئہ ہے۔ اوروں کے مقام ان کے اخلاق سے ناپے جاتے ہیں، اور یہاں اخلاق تجھ سے ناپے جاتے ہیں۔ درس اور رخ کی طرف چلا گیا، چونکہ بالکل ابھی تو مضمون کی طرف چلے ہی نہیں تھے۔ وہ فینا کی بات ہوئی، فینا سے لعلا پہ آ گئے، فینا سے فی سے علا پہ آ گئے، فی سے علا پہ آ گئے، تو علا نے وہ سبق سکھایا کہ ساری بلائیں جاتی رہیں، ہر بلا جاتی رہی۔ تو یہ بات سمجھ لیں، یہ سمجھ لیں کہ نیکی اس لیے نیکی نہیں کہ وہ خود ہی خود نیکی تھی، نہ، خدا کی قسم، کیا؟ جس کو ہم جھوٹ سمجھتے ہیں اور ایک کام کو ہم سچ سمجھتے ہیں، اور سچ اچھائی ہے، جھوٹ برائی ہے، اگر حضور ان دونوں کا معنی حضور بدل دیتے تو جس کو سچ کو اچھائی سمجھتے ہیں وہ برائی ہو جاتا۔ آپ میری بات سمجھیں؟ بخل ہے، سخاوت ہے، سخاوت اچھی خوبی ہے، اور بخل، اگر حضور بخل کو اپنا لیتے، سخاوت چھوڑ دیتے، خدا کی قسم بخل اخلاق حسنہ ہو جاتا۔ آپ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جو قدریں، جو قدریں میرے مصطفیٰ نے اپنا لی وہ خلق حسن ہو گیا، اور جو قدر میرے مصطفیٰ نے چھوڑ دی وہ خلق سیئہ ہو گیا۔ تو نیکی وہ پہلے نیکی نہ تھی، بالکل جس کی طرف حضور نے چہرہ کر لیا وہی کعبہ ہو گئے، جدھر سے چہرہ پھیر لیا وہ اب قبلہ اول کہلاتا ہے، قبلہ حاضر نہیں۔ وہ قبلہ حاضر نہیں۔ اب آپ اس طرح منہ کے نماز پڑھ لیں، ہوگی نماز؟ کیوں نہیں ہوگی؟ حضور نے چہرہ پھیر لیا، نیا قبلہ بنا لیا۔ ٹھیک ہے، آقا علیہ السلام نے، اب میں اس سے بڑی بات کہنے والا ہوں، اس سے بڑی بات، اور جس کی سمجھ چھوٹی ہو، جس کی سمجھ میں یہ باتیں نہ آئیں، اتنی اس کیپیسٹی نہ ہو، وہ جو چاہے کہتا رہے۔ جس کو اللہ نے تھوڑی سی بھی علم کی جس کو اللہ نے روش دی ہے اور فہم دیا ہے، اور علم کا جس نے ذائقہ چکھا ہے علم کا، وہ اس کا انکار نہیں کر سکتا روئے زمین پر۔ وہ کیا؟ حضور نے فرما دیا اللہ ایک ہے، تو توحید ایمان بن گئی۔ خدا کی قسم حضور کہہ دیتے خدا دو ہے، یہی ایمان ہوتا۔ حضور کہہ دیتے خدا تین ہے، تو تین خداؤں کو ماننا ایمان ہوتا۔ چلو چھٹی۔ اور جو بات میں نے کہہ دی روئے زمین کا کوئی عالم اس کو علم کی نص سے رد کر دے، میں تبلیغ چھوڑ دوں گا۔ اس کو علم کے ساتھ رد کر دے، میں یہ مسند یہ منصب چھوڑ دوں گا۔ ایسے بات اپنے آقا کی شوق عشقی میں یا ذوق عشقی میں نہیں کہتا، جو بات کہتا ہوں وہ سند پر قائم ہوتی ہے۔ حضور جو کہہ دیتے
وہی ایمان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا اِنَّکَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آج سمجھ آئی اللہ کی؟ آپ خلق عظیم پر ہیں، خلق عظیم میں نہیں ہیں۔ حضور خلق عظیم کے تابع نہیں، خلق عظیم پر فائز و فائق ہیں، علی علو فائز و فائق ہیں، یعنی جو آپ کر دیں وہی خلق حسن ہو جاتا ہے، اور جسے ناپسند کر کے چھوڑ دیں وہ خلق سیئہ ہو جاتا ہے۔ جس پہ ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے، رخ جدھر کو وہ موڑ لیتے۔ آقا علیہ السلام کے ہاتھ میں ایک کتاب تھی، صحابہ کرام نے پوچھا، کتاب سے میری مراد کلام تھا، جلد کی کتاب تو بعد میں مرتب ہوئی ہے، کلام تھا، آقا سے صحابہ نے سنا۔ آقا سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ آج ایک نئی باتیں اور نیا کلام سن رہے ہیں، پہلے نہیں کبھی سنا، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ اس پوری کائنات میں آقا کے اس فرمان کے علاوہ کہ یہ قرآن ہے، کوئی بقایا آگا پیچھا کسی کو معلوم ہے کہ اس کے آگے اس کے پیچھے کوئی اور سند دلیل ہے؟ حضور نے فرمایا یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہو گیا۔ ہمیں تو اتنی سمجھ میں آئی ہے، یہ جو ساری کتاب اٹھا کے جسے قرآن کر کے سینے سے لگائے پھرتے ہیں، یہ قرآن اس وجہ سے ہے کہ حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے۔ اور اگر فرما دیتے کہ نہیں میرا فرمان ہے کوئی مائی کا لال کو پھر بھی کہتا نہیں یہ قرآن ہے، مت ماری گئی کسی کی، کوئی کون کہتا؟ فرما دیتے میرا فرمان ہے، کسی کی جرت کوئی کہہ سکتا کہ نہیں یہ قرآن ہے؟ حضور نے فرما دیا یہ قرآن ہے۔ نہ کسی نے جبرائیل امین کو اترتے دیکھا، نہ کلام اترتے دیکھا، نہ کلام بھیجنے والے کو دیکھا، نہ کلام لانے والے کو دیکھا، نہ کلام اترتے دیکھا، نہ اس کلام کے کلام الہی ہونے کا اس کے پاس کوئی ثبوت تھا، نہ شہادت تھی، نہ گواہی تھی، نہ سند تھی، نہ دلیل تھی، کورے تھے، بالکل کورے تھے سب لوگ۔ آقا علیہ السلام آئے، فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم الذی علم الانسان ما لم یعلم۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ آج نئے جملے سن رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ قرآن ہے۔ فرمایا یہ قرآن کیا ہے، کس کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہے۔ سن تو حضور سے رہے تھے، سن تو آقا علیہ السلام سے رہے تھے، فرمایا اللہ کا کلام ہے، اس طرح قرآن ہو گئے۔ فرمایا یاسین کیا ہے؟ فرمایا اللہ کا کلام ہے، حضور نے فرما دیا، مان لیا۔ فرمایا طٰہٰ کیا ہے؟ آقا اللہ کا کلام ہے، آقا نے فرمایا، بس قرآن مان لیا۔ ہم تو بھائی الحمد سے لے کر والناس تک اس پورے قرآن کو صرف حضور کے کہے سے قرآن مانتے ہیں، حضور کے کہے سے قرآن مانتے ہیں، نہ کہا ہوتا تو دور سے گزر جاتے اور فرما دیتے میرا فرمان ہے تو حدیث کی کتابوں میں پڑھ لیتے، اسے حدیث سمجھ لیتے۔ فرمایا دیا یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ میرا کلام ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، ہیں دونوں ایک ہی زبان سے۔ وہ مالک جیسے فرما دیا یہ یہاں سے یہاں تک اللہ کا کلام ہے، یہاں سے یہاں تک میرا کلام ہے، اس کو اٹھا کے قرآن میں لکھ دیا، اس کو اٹھا کے حدیث میں لکھ دیا۔ اب بقایا کس کے پاس کیا ثبوت ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ تو پھر تو ثبوت تو ہے ہی ایک صرف، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو ثبوت ہی کوئی نہیں، اور تو ثبوت ہی کوئی نہیں۔ تو ارے جب اور پھر یہ تو یہ بات ہو گئی نا، یہ تو قرآن ہو گیا۔ اب آگے چلیں، میں نے تو بتایا، تو حضور نے فرما دیا اللہ ہے، کیا؟ وہ تو واقف تھے بھئی یہ لات ہے، یہ ہمارا خدا ہے، وہ کہتے منات ہمارا خدا ہے، وہ کہتے حبل ہمارا خدا ہے، وہ کہتے عزا ہمارا خدا ہے۔ انہوں نے تو 360 خدا رکھے ہوئے تھے اور دکھاتے تھے یہ خدا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ سب غلط
یہ سب غلط ہے، یہ کوئی ان میں سے خدا نہیں۔ تو آقا پھر کون خدا ہے؟ فرمایا اللہ ایک ہے۔ کہاں ہے؟ فرمایا تم نہیں دیکھ سکتے۔ سمجھا دیں؟ فرمایا تم سمجھ نہیں سکتے۔ دکھا دیں؟ فرمایا تم دیکھ نہیں سکتے۔ سنا دیں؟ فرمایا سن بھی نہیں سکتے۔ چکھا دیں؟ فرمایا چکھ بھی نہیں سکتے۔ چھوا دیں؟ فرمایا چھو بھی نہیں سکتے۔ موسیٰ علیہ السلام کی امت نے کہا تھا یا نہیں؟ لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم نہیں مانتے جب تک دیکھ نہ لیں۔ تو جنہوں نے دیکھنا چاہا پھر حشر نہیں دیکھ لیا انہوں نے اپنا؟ دیکھنے والوں نے اپنا حشر نہیں دیکھا؟ کیا دیکھنے گئے تھے تو اپنے دیکھنے کا حشر دیکھ لیا؟ 70 کے 70 وفات پا گئے، اللہ کو دیکھنے گئے، 70 کے 70 گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا باری تعالیٰ میں تو ان قبیلے کے چوٹی کے بندوں کو، سرداروں کو لے آیا تھا، تو آپ پکڑ کے سارے ہی مار دیا آپ نے، ان میں سے کچھ تو زندہ رکھتے، کم سے کم وہ جا کے خود تو بتاتے کہ یہ بنا، اب میں کیا جا کے بتاؤں ان کو، مجھے پکڑ لیں گے، مجھے پکڑ لیں گے کہ 70 کے 70 مار دیے ہمارے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کیا چاہتا ہے باری تعالیٰ؟ ان کو زندہ کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا زندہ کر دے، تو زندہ کر دیا۔ مارا بھی نبی کے لیے کہ اس کی بات نہیں مانتے، کہتے خود دیکھیں گے تو مانیں گے، اس کے دیکھے کو نہیں مانتے۔ مارا بھی نبی کے لیے، جلایا بھی نبی کے لیے، جلایا بھی نبی کے لیے، تو زندہ کر لیا، ایک کو، دوسرے کو، تیسرے کو لے گئے۔ تو دیکھنے والوں نے اپنا دیکھنے کا حشر دیکھ لیا۔ تو حضور کو بھی کہہ سکتے تھے باری تعالیٰ یا رسول اللہ دکھا دیں، فرمایا نہیں، نہ دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ سمجھ سکتے ہو، نہ چھو سکتے ہو، نہ جان سکتے ہو، نہ پہچان سکتے ہو، ایک ہے بس اس کو مانو۔ تو پھر آپ دیکھیں، میں کہا کرتا ہوں یہ بات ہمیشہ آپ نے سنی ہے کہ 360 دیکھے بھالے خداؤں کو چھڑا کر ایک خدا منوا دیا جسے نہ دیکھا نہ بھالا، اور 1400 سال ہو گئے بن دیکھے مانتے چلے آ رہے ہیں۔ تو کس کے کہے پر مان رہے ہیں؟ بس سادہ سی بات، کس کے کہے پر مانتے آ رہے ہیں؟ حضور نے کہا تھا کہ ایک ہے۔ تو یہاں کسی کو وہم ہو سکتا ہے کہ وہ حضور نے تو اللہ کے کہنے سے کہا تھا، فرمایا تھا قل هو اللہ احد، کہہ دے اللہ ایک ہے، تو اللہ نے فرمایا تھا ایک ہے تو اس لیے مانتے ہیں۔ تو اللہ نے آپ سے کہا تھا مولوی صاحب، اللہ نے آپ کو کہا تھا؟ کس کو کہا تھا؟ حضور کو کہا تھا۔ آپ نے سنا تھا کہتے ہوئے؟ نہ آپ سے کہا نہ آپ کو کہتے ہوئے سنا، تو آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے کہا؟ حضور نے ہی کہا نا کہ اللہ نے کہا۔ آپ کو کیسے پتا چلا کہ اللہ نے کہا؟ کس نے بتایا آپ کو کہ اللہ نے کہا؟ بولیے، حضور نے ہی بتایا۔ تو بات تو آگے چلتی ہی نہیں ہے، ساری یہیں آ کے ختم ہو جاتی ہے۔ تو اس نے، حضور نے جس کو رب کہہ دیا وہ رب ہو گیا، تو پھر جس کو نیکی کہہ دے وہ نیکی نہیں ہو جائے گی، جس کو بدی کہہ دے وہ بدی نہیں ہو جائے گی، جس کو اخلاق حسنہ کہہ دیں وہ اخلاق حسنہ ہو جائے گا، جس کو مذمومہ کہہ دیں وہ مذمومہ ہو جائے گا۔ تو یہ تو ساری کائنات میں جو خیر و شر ہے اس کا مدار ہی حضور کے ہاتھ میں ہے۔ فرمایا اللہ اعلیٰ محبوب اخلاق حسنہ سب کچھ آپ کے ہاتھ میں دے دیا ہے، آپ جس طرف چاہیں موڑ دیں۔ لا اعلیٰ آپ کو قادر متصرف کر دیا ہے، اب آپ کی مرضی، جو چاہیں آپ کہہ دیں وہی ہوگا۔ اور اس کی اس حدیث سے بھی آپ کو میں نے تائید دی، میں نے 2-3 مرتبہ بیان کی ہے، بخاری شریف کی، جب آقا علیہ السلام نے مینا میں فرمایا تھا کہ کون سا دن ہے، یہ کون سا شہر ہے، یہ کون سا مہینہ ہے، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ ہی کو معلوم، ہمیں تو نہیں پتہ۔ تو صحابہ کہتے ہیں اس لیے ہم چپ تھے، کچھ نہیں کہتے تھے، معلوم نہیں حضور کا منشا کیا ہے، ہم کہہ دیں ذی الحج ہے، حضور فرما دیں نہیں محرم ہے، تو اسی دن مہینہ ہی بدل جانا تھا۔ اب کون بحث کرتا نہیں محرم ہے، ہم کہہ دیں مکہ ہے، حضور فرما دیں نہیں یہ مدینہ ہے، بس ختم، مکہ گیا مدینہ ہو گیا۔ ارے یہ بحث ہے، میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، پوچھا کون سا شہر ہے، مکہ مدینہ کے لفظ چھوڑو، حضور کہہ دیتے یہی عرش ہے، وہ عرش ہو جاتا۔
عرش ہو جاتا. کیا کہنے سے عرش ہو جاتا؟ بھائی کہا نہیں ہے، کہا نہیں ہے. جس جگہ صرف قبر انور بننی تھی، لیٹنا تھا، اس کو اللہ نے جنت بنا دیا. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، جہاں لیٹنا تھا وہ جنت بنا دی. تو خود فرما دیتے یہ جنت ہے، یہی جنت ہوتی. تو عرض کیا، صحابہ کرام نے فرمایا جو فرما دیتے ہم کہتے ہیں یہ ذی الحج ہے، حضور فرما دیتے نہیں 10 جنوری ہے، 27 رجب ہے، تاریخ 9 ذی الحج ہے، 10 ذی الحج ہے. فرما دیتے نہیں 27 تاریخ ہے. وہ جو حساب کیے ہوئے تھے سارے وہیں غلط جاتے. حضور نے فرما دیا 27 ہے، اس کے بعد وہاں سے اگلا دن 28واں شروع ہو جاتا ہے. آپ میری بات سمجھ گئے نا؟ فرما دیتے 10 نہیں 27 ہے، 17 دن غائب. اب اگلا دن وہاں سے 28ویں تاریخ شروع ہو جاتی. اس لیے فرمایا جب محبوب آپ جو کہہ دیں وہی ہوتا ہے، تو پھر آپ کو ہم نے اخلاق حسنہ پر فائز کر دیا، اخلاق حسنہ کا مالک بنا دیا ہے. اب آپ کی مرضی، جیسے لوگ آپ کے در پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ حضور ہمارے اوپر کرم کر دیں، فرشتے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں آقا کرم کر دیں، ایسے کل اخلاق بھی آپ کے دروازے پہ کھڑے ہوتے ہیں آقا مجھ پر کرم کر دیں، مجھ پر کرم کر دیں. تو جس خلق، جس عادت، جس خصلت، جس قدر کو، ویلیو کو حضور پسند کر لیں وہی اونچی ہو جاتی ہے، اخلاق حسنہ بن جاتی ہے. اخلاق حسنہ کا اس کے سوا اپنا اور کوئی وجود نہیں ہے، اپنا اور کوئی وجود نہیں ہے. بس جس کو حضور نے پسند کر لیا وہ خلق حسن ہوا، جس کو ناپسند کر لیا وہ خلق سیئہ ہو گیا. فنش. تو یہ ہے فینا. تو ترقی کرائی آقا علیہ السلام کو. اللہ پاک نے فرمایا لیس لک من الامر شیء. محبوب پہلے اپنے امر سے نکل آئیے، اپنے امر سے. تو جب کوئی اپنے امر سے نکل جاتا ہے تو اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر دیتا ہے. جب اپنا کوئی معاملہ نہیں رہتا تو اللہ اس کے ساتھ اپنا معاملہ. یہی تو فرمایا لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احببتہ. بندہ نفل کے ذریعے ریاضت مجاہدہ کرتا میرے قریب ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اسے احببتہ، محبت کرنے لگ جاتا ہوں. فإذا احببتہ، جب میں اسے محبوب کر لیتا ہوں. بس اس دن سے پہلے معاملہ قانون اور تھا. حدیث بخاری ہے، اس دن سے پہلے قانون اور تھا. فرمایا فإذا احببتہ، جب اس سے محبت کر لیتا ہوں تو قانون اس کے دن سے آئین بدل جاتا ہے، قانون بدل جاتا ہے، ضابطہ بدل جاتا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے؟ فرمایا کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا وفؤادہ التی یرید بہا. فرمایا پھر میں اس کے آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں خود اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے سنتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، میں اس کا دل بن جاتا ہوں جس سے ارادہ کرتا ہے. تو مانگ رہی، تو فرمایا میں دل بن جاتا ہوں خود ہی جس سے ارادہ کرتا ہے. اس نے ارادہ کرنا ہے وہی ہو جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا والذین جاہدوا فینا، جو ہم میں مجاہدہ کرتے، ہم میں مجاہدہ کرتے سے مراد یہ کہ اپنا آپ ہم میں کھو دیتے، اپنا آپ ہم میں کھو دیتے. تو یہ پھر فانی فی اللہ ہوتے ہیں تو باقی باللہ ہو جاتے ہیں. تو وہ آپ نے سنا ہوا تو ہے کہ وفات ہو گئی، وصال ہو گیا جی. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میرا جنازہ صرف وہی شخص پڑھائے، فنا کیا ہے بقا کیا ہے، صرف وہی شخص پڑھائے جس کی زندگی میں تہجد قضا نہ ہوئی ہو. جنازہ رکھ دیا گیا اور سارے لوگ ڈر کے مارے صفوں میں کھڑے تھے، مصلی امامت پہ کوئی نہیں تھا. اتنے میں نقاب پوش آیا، اس نے آ کے نماز پڑھائی، نماز پڑھا دی، نماز جنازہ. تو
جب جانے لگے پڑھا کے تو کسی اہل اللہ میں سے کسی نے پوچھا کہ جا کے حضرت بتا تو جائیں کہ ہیں کون؟ وہ پردہ اٹھایا تو جن کا جنازہ تھا خود پڑھا کے گئے تھے، اپنا جنازہ خود پڑھانے آ گئے۔ فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا وہ جو جنازہ ہے جس کا وہ فانی ہے، جو پڑھانے آیا ہے وہ باقی ہے، وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ اتنا قدم، وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ آپ سمجھیں بات؟ وہ فنا ہے یہ بقا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو والذین جاہدوا فینا، یہ فینا کی یہ ہٹا دیں تو فنا ہو جاتا ہے۔ فینا کو اللہ نے بس یہ کہ دو نقطوں میں چھپا رکھا ہے، فنا کو۔ فینا کے جو یہ کہ دو نقطے ہیں ان میں فنا چھپا رکھی ہے، اس کے یہ کہ نقطے ہٹا دیں تو یہی فنا ہے۔ فنا ہے تو بتانا چاہتے ہیں اللہ پاک جو ہم میں فنا ہو جاتے ہیں، جو ہم میں فنا ہو جاتے ہیں، لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم سارے رستے ان پر کھول دیتے ہیں۔ تو جو ہم میں فنا ہو جاتے ہیں ہم ان کو بقا دے دیتے ہیں، ساری بقا دے دیتے ہیں، تو پھر وہ فینا کی بجائے لعلا ہو جاتے ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے منصب اور مقام کے مطابق لعلا ہوتا ہے، تو فینا سے لعلا کا سفر ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں، یہ سبق ذہن میں رکھ لیں کہ جب تک یہ جو اپنے آپ کو مارنا تبھی فنا ہوتی ہے نا، یہ نہ ہو تو فینا نہیں ہوتا سبق پورا، تو لعلا کیسے ملے؟ ہم اسی کے اندر گم ہیں، ہم اسی کے اندر گم ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم فینا کی راہ پر فنا پائیں، فینا کی راہ پر فنا پائیں۔ اور یہ فنا نہیں ملتی جب تک ہم اپنی ہر شے فنا نہ کرتے، پھر ہر شے میں بقا ہو جاتی۔ اس کے لیے بس میں ایک قول بیان کرتا ہوں اور ختم کرتا ہوں، سیدنا ابراہیم بن ادہم کا، سیدنا ابراہیم بن ادہم کا قول۔ اب یہ بتا رہا ہوں کہ کس طرح مجاہدہ میں فنا کیسے ہوتی، بڑی اہم چیز ہے، اس کو پلے باندھ لیں۔ مجاہدہ میں فنا کیسے ہوتی؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت تک بندہ صالحین کے درجے میں مجاہدہ کے طریق پر، فنا کے طریق پر آگے درجہ نہیں پاتا جب تک کہ وہ یغلق باب النعمت و یفتح باب الشدہ، فنا کے وہ جو نعمت ملنا، نعمت دستیابی میسر ہونا، جب تک یہ دروازہ اپنے اوپر بند نہ کر لے اور شدت، تکلیف، محرومی کا دروازہ کھول نہ لے، اس وقت تک اس طریق پر فنا نہیں ہوتی۔ ہماری جنگ ہی ساری ملنے کی بحالی پر ہے، اور یہاں فنا کی جنگ ساری کھونے پر محنت ہے۔ تو اب بتائیں پھر یہ کیسے بات بن سکتی؟ فرماتے ہیں کہ ملنے کا دروازہ بند کر لو اور سب کچھ کھو دینے کا دروازہ کھول لو، یہ اس باب نعمت اور اس باب میں فنا ہے۔ ہماری تو جنگ اور لڑائی ساری ہے، اس کو اتنا ملا، مجھے نہیں ملا۔ اس کے بعد پھر بقایا تو ایسے چسکا ہی ہے، باتوں کا چسکا ہے، اس کا کوئی زندگی سے، مجاہدہ سے، فنا سے، بقا سے، ترقی سے، حال سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ فرمایا نعمت کا دروازہ بند کر لو اور شدت کا، تکلیف کا دروازہ خود کھول لو۔ جب بندہ تکلیف کا دروازہ خود کھولتا ہے تو پھر تکلیف پہ شکوہ نہیں کرتا۔ ہم تو ابھی اسی میں رہتے ہیں کہ مجھے
یہ جگہ نہیں ملی، یہ مقام نہیں ملا، یہ نعمت نہیں ملی، یہ عزت نہیں ملی، یہ ریکگنیشن نہیں ملی، یہ سٹیٹس نہیں ملا، بس وہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ تو نتیجہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ دروازے خیر کے لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، ہم تمام دروازے اور راستے اس پر کھول دیتے ہیں، وہ راستہ ایک بھی کھل نہیں سکتا، وہ بقا کی طرف، فتح کی طرف سفر ہی طے نہیں کر سکتا، ایک دروازہ بھی نہیں کھول سکتا، اس لیے کہ اس کی تو ساری جنگ اپنے آپ کو فنا کرنے کی بجائے میں کی بقا کے اوپر جنگ ہے۔ کیا؟ میں کی بقا پر جنگ ہے۔ اسی کی پریشانیاں ہیں، اسی کی فرسٹریشنز ہیں، اسی کے جھگڑے ہیں، اسی کی آپس میں چپکلش ہے، اسی کی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں ہیں، اسی کی عداوت ہے، اور زندگی میں اسی کا عذاب ہے، اور یہی جہنم ہے۔ آپ چاہیں کہ زندگی، میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر چاہیں تو یہی زندگی آپ کی جنت ہو جائے۔ کیا؟ یہی زندگی جنت ہو جائے تو یہ اس کا پہلا سبق ہے۔ اسی زندگی کو جنت بنانا ہے تو پانے کا دروازہ بند کر دیں اور سب کچھ کھونے کا دروازہ کھول دیں۔ لہٰذا وہ جو نہیں ملا اس پر جو فرسٹریشن ہوتی ہے وہ ختم، کم ملا فرسٹریشن ختم، اس کو زیادہ ملا فرسٹریشن ختم، کیوں نہیں ملا، اتنی دیر ہو گئی فرسٹریشن ختم، اتنی مدت گزر گئی آج تک نہیں ملا فرسٹریشن ختم۔ جب ملنے کا دروازہ ہی بند کر دیا اور کھو دینے کا دروازہ کھول لیا تو جب فرسٹریشن لائف سے ختم ہو جائے تو راحت مل جاتی ہے۔ راحت کو جنت کہتے ہیں۔ کیا؟ راحت کو جنت کہتے ہیں۔ حضرت شیخ محمد بن فضیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں الراحۃ ہی الخلاص من امانی النفس، نفس جو خواہشیں کرتا ہے ان خواہشوں سے خلاصی پا جانے کا نام راحت ہے، یہی جنت ہے۔ خواہشوں سے خلاصی پا جانے کا نام راحت ہے۔ تو فرمایا ایک نعمت کا دروازہ بند کر دیں، شدت تکلیف کا دروازہ کھول لیں۔ پھر فرمایا یغلق باب العزہ و یفتح باب الذل، عزت کا دروازہ بند کر دیں اور ذلت کا، بے عزتی کا دروازہ کھول دیں۔ یعنی یہ جو اگر کسی نے آپ کی عزت نہیں کی اور اس سے آپ کو پریشانی ہونی ہے تو فرمایا اس عزت کی خواہش کا دروازہ ہی بند کر دیں اور اپنی بے عزتی اور ذلت کے لیے دروازہ کھول دیں۔ یعنی کوئی اگر آپ کی بے عزتی کرے تو اس میں آپ کو مزہ آئے، مشکل کام ہے نا، یہ تصوف ہے۔ کوئی بے عزتی کرے تو غصہ نہ آئے، مزہ آئے۔ اب میری بات سمجھیں، اس لیے کہ لوگ جس کی بے عزتی کرتے ہیں اللہ کے ہاں وہی عزت پاتا ہے۔ لوگ جس کو دھتکار دیتے ہیں اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑے لوگ گرد آلود بعد پھٹے پرانے کپڑوں والے ایسے ہیں کہ تمہارے دروازے پر آئیں تو تم دھتکار دو، ان کو کھڑے نہ ہونے دو، اتنی نفرت کرو۔ اور فرمایا ان کا حال تم دھتکار دو، اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر وہ اللہ کے بھروسے پہ قسم کھا دیں، جو کہہ دے خدا وہی پورا کر دیتا ہے۔ تو باب العز، عزت کا دروازہ بند کر دیں اور یفتح باب الذل، ذلت کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب الراحہ و یفتح باب الجہد، پھر راحت اور آرام کا دروازہ بند کر دیں اور محنت کا، مجاہدے کا، تگ و دو کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب النوم و یفتح باب السحر، نیند کا دروازہ بند کر دیں اور جاگنے کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب الغنا و یفتح باب الفقر، غنا، فراخی، کشادگی کا دروازہ بند کر دیں، فقر، محتاجی،
کم دستیابی کا دروازہ کھول لیں۔ یغلق باب العمل و یفتح باب الاستعداد للموت، امیدوں کا دروازہ، طویل زندگی اور پھر طویل لمبی امیدیں، ان امیدوں کا دروازہ بند کر دیں اور فقط موت کے انتظار کا دروازہ کھول دیں۔ فرمایا جب تک یہ 6 گھاٹیاں بندہ عبور نہ کرے، حضرت سلطان ابراہیم بن ادھم نے فرمایا اور سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا، یہ 6 گھاٹیاں جب تک بندہ عبور نہ کرے وہ صالحین کے درجے میں داخل نہیں ہوتا، اور جب تک ان پہلی چیزوں کو اپنی زندگی میں فنا نہ کرے اللہ پاک اس پر بقا کا دروازہ نہیں کھولتا۔ ان چیزوں میں جب ان چیزوں کو فینا کی نظر نہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کے صلے میں اسے لعلا پہ فائز نہیں کرتا۔ یہ ایک بنیادی چیز ہے، ایک سفر ہے۔ تو تربیت کے لیے جب تک دیکھیے نا، اب سونا بھی ہے، جب تک اس میں کھوٹ چھوٹ ہوتا ہے، کٹھالی میں ڈال کے جب تک آگ پر اس کو رکھا نہ جائے، پگھلایا نہ جائے اور اس کے میل کچیل کو پگھلا کر جلا کر نکالا نہ جائے تو سونا بھی کھرا نہیں ہوتا۔ تو جب تک پگھلا کر جلا کر بندے کے اندر کے میل نہ نکالے جائیں بندہ کھرا کیسے ہوگا؟ بندہ کھرا کیسے ہوگا؟ لوہا ہے، لوہے کو پگھلا کر بھٹی پہ چڑھا کر جب تک اس کی میل مٹی کچیل سارا نکال نہ دیا جائے تو لوہا فولاد نہیں بنتا۔ ہے کوئی ایسی چیز جو اعلیٰ ہو گئی ہو بھٹی پہ چڑھے بغیر، جلے بغیر، میل کچیل نکالے بغیر، اس کی محنت کے بغیر کوئی اعلیٰ نہیں ہوتی، ادنا ہی رہتی ہے۔ کیا؟ ادنا ہی رہتی۔ تو یہ جو ادنا سے اعلیٰ ہونے کا سفر ہے یہ فینا سے لاعلیٰ کا سفر ہے، یہ مجاہدہ ہے۔ کیا؟ یہ مجاہدہ ہے۔ تو یہ تو میں آپ سے نہیں کہتا کہ آپ یہ 6 کے 6 سارے دروازے اس قابل ہو جائیں یکلخت کہ یہ سارے دروازے بند کریں اور سارے یکلخت دوسرے کھول لیں۔ ابتدا میں مشکل ہے، ابتدا میں تو سارا رستہ عبور کرنا تو ابتدا میں مبتدی کے لیے مشکل ہے، مگر اس راستے پر چڑھنا، چل پڑنا یہ تو مشکل نہیں۔ آپ چل پڑیں تو اللہ مشکل کو آسان کر دے گا، چونکہ فینا کا سفر جب شروع ہو جائے، فینا کا سفر جب شروع ہو جائے تو اللہ تھام لیتا ہے۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، اللہ دروازے پھر کھولنے لگ جاتا ہے نا راستے آگے، پھر آپ کے ارادے کو اللہ کی طرف سے قوت و برکت مل جاتی ہے، آپ چل پڑے اللہ دروازے راستے کھولتا چلا جاتا ہے۔ بس ایک وہی جگہ ہے جہاں رک کے آدمی کھڑا ہوا ہے، ایک بار اس گھاٹی میں کود پڑنے کی بات ہے۔ تو آئیے اس کا جو میں ایک چیز چن کر آپ کو پہلا سبق دیتا ہوں، اس 6 میں سے ایک آسانی کے لیے، باب العز کو بند کر کے باب الذل کو۔ یہ جو عزت کی توقعات رکھتے ہیں نا ہم، کیا؟ عزت کی توقعات، وہ بہت پریشانیاں، رشتے بھی خراب ہوتے ہیں، بندے کا من بھی خراب ہوتا ہے، اللہ سے تعلق بھی خراب ہوتا ہے، روحانیت بھی برباد ہوتی ہے۔ یغلق باب العز و یفتح باب الذل، یہ ایک دروازہ بند کرنا، ایک کھولنا۔ بس 6 گھاٹیوں میں سے ایک گھاٹی کا سبق دیتا ہوں آج، اس کو 1 مہینہ مشق کریں۔ طریقہ کیا ہوگا کہ طریقہ یہ ہوگا کہ اپنے آپ کو معزز نہ سمجھیں۔ اب کس طرح عزت کا دروازہ بند کرنا ہے؟ سمجھیں یہ نفس کا دھوکہ ہے کہ میں معزز ہوں، میں تو ذلیل ہوں۔ کیسے ذلیل ہوں؟ پیدا ایک پلید نطفہ سے ہوا ہوں۔ ایک پلید نطفہ وہ اگر کپڑے پر لگ جائے تو نماز نہیں ہو سکتی، اور سارا کا سارا اسی سے بنا ہوا ہوں۔ وہ پلید نطفہ وہ اگر کپڑے پہ لگی ہو، وہ سبسٹینس، سٹیکی سبسٹینس کپڑے پہ لگا ہو تو نماز ہوتی؟ دھو کے کپڑے کو پاک کرتے ہیں تو پھر پہننے کے قابل ہوتا ہے۔ تو آپ عزت کا دروازہ بند کر کے ذلت کا کھولنا آسان کر رہا ہوں کہ کیسے بند ہوگا عزت کا دروازہ،
یہاں سے شروع کر لیں کہ آغاز کریں کہ میں اپنا تعارف کروا رہا ہوں. آپ اپنے تعارف کو ایک نیا تعارف کرائیں اپنی نگاہ میں. ہر بندہ سوچے کہ میں کیا ہوں. پوچھے میں، جواب سن لے، اندر سے جواب آئے تو کیا ہے؟ فرمایا تو منی کے ٹپکائے ہوئے قطرے میں سے نہیں ہے. تو پیدائش میری خود کے، میری پیدائش ایک ایسے پلید قطرے سے ہے جو کپڑے پہ لگا ہو تو نماز نہیں ہوتی. تو میں کس میں سارا کا سارا بنا ہوا اسی پلید قطرے سے ہوں. تو پلید شے معزز کیسے ہو گئی؟ پلید شے معزز. اب اس کو یوں نہیں سمجھنا کہ دوسرے کو کہیں یہ منی سے بنا ہوا پلید ہے، سارے پلید نظر آئیں اور اپنے آپ کو پاک سمجھیں. یہ ساری خرابی کی جڑ ہے. یہ خرابی کی، کسی کو مت دیکھو، کسی کو مت دیکھو. جو ہے وہ اچھا ہے، آپ سے اچھا ہے، مجھ سے اچھا ہے. بس فقط دوسروں کی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. تجھ کو پرائی کیا پڑی، اپنی نبیڑ تو. چھوڑ پرائے دھندوں کو. ہم ساری زندگی پرائے کے دھندے میں لگے رہتے ہیں، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. بھائی چھوڑ یہ ایسا ہے، تو بتا تو کیسا ہے، اور تو کیسا ہے؟ جواب آئے گا تو ناپاک نطفے سے بنا ہے. تو تھا ہی کوئی نہیں، عدم تھا. تجھے کس شے نے مغرور کر دیا، اللہ کے سامنے سرکش کر دیا. تو تھا ہی کچھ نہیں، اس نے چاہا ہو جا تو ہو گیا. آج چاہے کہ نہ رہے تو نہیں رہے گا. کرتا کس چیز پر ہے؟ پہلے یہ کہ تو بنا کیا، میں بنا کیسے ہوں؟ بنا پلید شے سے ہوں. اب ہوں کیسے؟ میں تو ہوں ہی نہیں. اتنا بے ثبات اور ناپائیدار ہوں کہ اگر وہ آج اشارہ کر دے کہ تو نہ رہے، بس یہ میں ہوں. اور یہ جو قدر و منزلت اپنی توقع کرتا ہے، اور اگر تو آج وہ تجھے کہہ دے کہ نہ رہے اور میں آج مر جاؤں، تو میں وہی ہوں، کئیوں کا باپ ہوں، کسی کا شوہر ہوں، کسی کا بیٹا ہوں، کسی کا دوست ہوں. وہ ہاتھ چومنے والے، پاؤں چومنے والے، دعائیں آ کے کروانے والے، زیارت کرنے والے، حاجتوں کے لیے پیش ہونے والے، عزت کرنے والے، سارے اولاد اندر باہر کے سارے لوگ 4 گھنٹے بھی گھر میں نہیں رکھیں گے، اٹھا کے مٹی میں پھینک آئیں گے. میں یہ ہوں. میں گھر ہی کوئی نہیں رکھے گا. بیٹے بھی چھوڑ دیں گے، نکالو اس کو، لے جاؤ. ہے کوئی گھر میں مرنے کے بعد شیشے میں سنبھال کے رکھنے کو تیار؟ ہم میں سے کوئی شخص بتا دے بھئی میں مروں گا تو میری اولاد مجھے شیشے میں سنبھال کے رکھے گی؟ ہے کوئی؟ ہر ایک کو جا کے مٹی میں ڈالانا ہے. تو گویا ابتدا پلید نطفے سے ہوئی، انتہا مٹی میں جا کے ہوئی. میں یہ ہوں. میں کس طرح معزز ہو گیا؟ کچھ خمار اتر رہا ہے میری بات سے یا نہیں؟ بولیے نا. نہیں اتر رہا؟ اتر رہا ہے نا. میں کیسے معزز و عزت والا بن گیا؟ پیدا پلید نطفے سے ہوا، انجام مٹی میں جا کے چلا جانا ہے. مٹی میں بند کر آئیں گے، اوپر منو مٹی ڈال آئیں گے. تو اس کے بعد میرا کیا ہوگا؟ انجام پھر کیڑے مکوڑے. مٹی میں مٹی ہو جاؤں گا اور کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. اللہ اس جسم کے کہ پھر اس نے چاہا تو وہ سلامت رہ جائے گا. بس تو بات اس کی ہے ساری. تو جس کے کرنے سے سب کچھ ہو رہا ہے تو پھر وہی عزت والا ہے نا. پھر اسی کی عزت ہے، میری کیا ہے؟ ہم میری بات کو تو اپنی ابتدا کو دیکھیں، اپنی انتہا کو سوچیں. اور قبر میں پیپ ہو جائے گی، ہڈیاں خاک میں مل جائیں گی، جسم خاک میں مل جائے گا. اور ابتدا یہ تھی، انتہا یہ ہے، اور درمیان بقا یہ ہے. وہ میرا زندہ رہنا چاہے تو زندہ ہوں، آج نگاہ ہٹا دے تو ختم ہو جاؤں، تو حکم موت کا دے دے تو مر جاؤں. وہ مجھے علم اس نے دے رکھا ہے، آج اگر وہ سلب کرنا چاہے، صبح اٹھوں تو کچھ بھی نہ معلوم ہو، نیرا چٹا جاہل ہو جاؤں.
اس نے سفید چمڑی بنا دی ہے، وہ چاہے صبح اٹھوں تو کالا سیاہ ہو جاؤں، بدصورت ہو جاؤں۔ کیا اس نے جن سے ناراض ہوا بندر اور سور نہیں بنا دیا تھا؟ تو میں کیوں نہیں بندر سور بنتا؟ میرے اعمال اور کرتوت ان سے اچھے تو نہیں ہیں، برے ہیں۔ بندر کرتوت، بندر سور بننے کا حقدار ہوں، بنتا اپنے عمل کی وجہ سے نہیں، کسی کے حیا سے اس نے روک رکھا ہے، کسی اپنے محبوب کے حیا کی وجہ سے روک رکھا ہے کہ اس نے وعدہ کیا ہے محبوب وہ پہلے والا عذاب آپ کی امت کو زندگی میں نہیں دوں گا، بعد میں حساب ہوتا رہے گا۔ ورنہ تو میرے اعمال اس قابل تھے کہ پتہ نہیں بندر خنزیر بن جاتا۔ انہوں نے بھی نافرمانی کی تھی نا، کیا کی تھی؟ کیا نافرمانی تھی؟ اس نے کہا تھا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرنا، بس نافرمانی بھی دیکھ لو اور اپنی نافرمانیاں بھی دیکھ لو۔ یہ میں کا تعارف بتا رہا ہوں کہ میں کون ہوں۔ اپنی نافرمانیاں بھی بندہ دیکھ لے اور ان کی نافرمانی بھی دیکھ لے۔ فرمایا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، بس انہوں نے ایک دھوکہ کیا، ہفتے کے دن شکار کرنے کی بجائے اتوار کو شروع کر لیا اور ہفتے کے دن پانی روک لیا۔ اتنا دھوکہ کیا، ایک دھوکے سے وہ خنزیر و بندر بن گئے۔ اور میری بندہ سوچے کہ اپنے اندر جھانک کر کہ میری تو ساری زندگی دھوکوں سے بھری پڑی ہے، دھوکہ ہی دھوکہ ہے، جھوٹ ہی جھوٹ ہے، دجل ہی دجل ہے، مکر ہے، فریب ہے، ریاکاری ہے۔ بندوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اللہ کو دھوکہ دیتا ہوں، دینے کی کوشش کرتا ہوں، ہر ایک کو دھوکہ دیتا ہوں، زندگی میں سارا دکھلاوا ہے اور نافرمانی ہے اور گناہ ہے اور غفلت ہے۔ تو میں تو 100 گنا زیادہ حقدار ہوں کہ بندر خنزیر بنا دیا جاؤں۔ تو نہیں بنتا تو خود فخر نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کتیا تیرا نہیں تیرے سائیاں دا حیا ہے، تیرا نہیں تیرے سائیاں دا حیا ہے۔ وہ جو مالک ہیں، سائی ہیں، ان کا حیا ہے اس کو کہ اس نے روک دیا ہے۔ بس میں نے چند نمونے آپ کو بتائے کہ باب العز، عزت کا دروازہ کیسے بند ہوگا۔ اپنی حقیقت کو ابتدا اور انتہا تک اپنی حقیقت کو اس طرح پائیں اور ذل کا دروازہ کھول لیں۔ تو میری تو جب یہ پوزیشن ہے تو میں تو حقدار ذلت ہوں، حقدار عزت نہیں، حقدار ذلت ہوں۔ اب بات ختم کر رہا ہوں حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان پر، چونکہ گھاٹی ایک بتائی، وہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑا معزز کوئی نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری کون ہے؟ اب سن لو، اس درجے پہ پہنچے اس سبق کے ذریعے۔ کس درجے پہ پہنچے کہ جب وفات ہوئی تو اس رات کتنے اولیاء اللہ کو آقا علیہ السلام کی زیارت ہوئی؟ 40 اولیاء اللہ شہر بغداد کے۔ کتنے؟ 40 اولیاء اللہ کو ایک ہی رات میں بیک وقت زیارت ہوئی آقا علیہ السلام کی، اور سب نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے تشریف آوری ہوئی؟ فرمایا ذوالنون وفات پا گیا ہے، اس کی روح کے استقبال کے لیے ذوالنون وفات پا گیا۔ وہ حضرت ذوالنون مصری رضی اللہ تعالی عنہ کس سبق سے بنے؟ وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو، زندگی کا نچوڑ یہ ہے۔ فرمایا اس شخص سے بڑا معزز کوئی نہیں، بلکہ اس سے بڑھ کے آپ نے فرمایا اس شخص سے بڑھ کر اللہ نے کسی کو عزت نہیں دی۔ اللہ نے سب سے زیادہ جس شخص کو عزت دی اور سب سے زیادہ جس شخص کو اللہ نے معزز بنایا، اور عزت سے اللہ نے سب سے اونچی عزت سے جس شخص کو نوازا، وہ کون ہے؟ وہ شخص ہے کہ جو یہ جان لے کہ میں دنیا میں سب سے بڑھ کر ذلیل ہوں۔ فرمایا جس کو یہ سمجھ آ جائے کہ میں ذلیل ترین شخص ہوں اور سب سے بڑھ کر حقدار ذلت ہوں، باب الذل کھول لے، اور اس کی سمجھ میں یہ آ جائے کہ حقیقت میں سب سے بڑا ذلیل شخص ہوں، فرمایا اسے مبارک ہو جسے یہ سمجھ آ گئی، مبارک ہو کہ اللہ نے اپنی بارگاہ کی سب سے بڑی عزت اسے عطا کر دی۔ ما اعز اللہ عبدا بعز هو اعز له من ان ید اللہ علی ذل نفسه۔
من ان یدلہ علی ذل نفس، فرمایا اس سے بڑی عزت کوئی نہیں جو اللہ کسی کو عطا کر دے، اس سے بڑی عزت نہیں ہے جو اللہ کسی بندے کو عطا کر دے۔ کس سے بڑی عزت؟ فرمایا اس شے سے کہ وہ اپنے آپ کو سب سے بڑا ذلیل سمجھنے لگ جائے، اور فرمایا وما اذل اللہ عبدا بذل هو اذل له من ان يحجبه عن ذل نفسه، اور اس سے بڑی اللہ کی نگاہ اور اللہ کی بارگاہ میں اس سے بڑی ذلت کوئی نہیں ہے کہ بندہ اپنے آپ کو معزز سمجھنے لگ جائے۔ جس بندے کو یہ مغالطہ ہو جائے کہ میں معزز ہوں، عزت والا ہوں، سمجھو کہ اللہ نے اپنی بارگاہ کی سب سے بڑی ذلت کے لیے اسے چن لیا ہے، اسے ذلت دی ہے، اور ذلت یہ سجاتی ہے کہ میں معزز ہوں، اور اللہ کی بارگاہ کی عزت یہ سجاتی ہے کہ میں ذلیل ہوں، ذلت ہے۔ تو ذلت پہ ہو تو وہ ذلت اسے اپنی اندر عزت دکھاتی ہے، اور اگر اللہ کی بارگاہ میں عزت پر ہو تو عزت اسے اپنی نگاہ میں ذلت سکھاتی ہے، یہ اپوزٹ ہوتا ہے۔ یہ چند چیزیں میں نے بنیادی گر بتا دی ہیں، اولیاء اللہ کی زبان سے بھی اور اپنے ٹوٹے پھوٹے طریقے سے بھی آپ کو سمجھا دیا۔ اگر ان چیزوں کو ذہن نشین کر لیں تو عزت کا دروازہ بند کرنا اور ذلت کا دروازہ کھولنا، یہ فینا سے لاعلا کی طرف سفر ہوگا، فنا سے بقا کی طرف سفر ہوگا، اس کی ابتدا ہو جائے گی۔ تو آئیے ابتدا کریں اس درس کے بعد اس ایک گھاٹی کے سفر سے۔ جب آپ یہ طے کر لیں گے کہ میں سب سے زیادہ ذلت میں ہوں اور ہرگز عزت کا کوئی نام و نشان مجھ میں نہیں، تو ایمان سے بتا دیجئے کہ کسی پر پھر زبان کھلے گی اس کے اوپر کیڑے نکالنے، اس کے عیب نکالنے، غیبت کرنے، چغلی کرنے، کسی کے خلاف بولنے، کسی پر تکبر کرنے، اور کسی نے عزت نہیں کی تو اس پر کوئی شکوہ شکایت ہوگا؟ کسی نے عزت نہیں کی کوئی شکوہ ہوگا؟ تو بندہ کہے گا کہ میں تو اس سے بھی زیادہ بے عزتی کا حقدار تھا، آپ نے تھوڑی بے عزتی کی، تھوڑی ذلت کی۔ تو یہ ہے پہلی گھاٹی، اس کو قابو کر لیں، اس میں چھلانگ لگا دیں اور آغاز کر دیں سفر کا۔ جتنا بھی اللہ توفیق دے، بس سب سے پہلے اپنا مائنڈ سیٹ درست کرنا ہے، سوچ کو درست کرنا ہے۔ اب سوچ اس کے اوپر جم گئی تو آگے کام آسان ہوتا جائے گا، تو پھر اللہ پاک لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا کے ذریعے راستے آسان کر دیتا ہے۔ یہ سفر تھا فینا سے لاعلا کا سفر، یہ مجاہدہ کا معنی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے اور ہمیں اس راستے پر فنا سے بقا کی طرف جانے والے راستے پر گامزن کرے۔ وما علینا الا شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔